اب آداب دیکھیں گے کہ ادب کیا ہے، دعا ہم کیسے مانگے. ہم لوگ بہت جلدی میں رہتے ہیں، چند دعائیں جو ہماری روزانہ کی روٹین میں مانگ کے جلدی سے اٹھ جاتے ہیں. تو چاہے 5 منٹ نکالیں ہر نماز کے بعد، یا اسپیشلی فجر کے بعد یا اس سے پہلے اگر اٹھنے کی توفیق ہو جائے تو دعا مانگے. سب سے پہلے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں. کوئی بھی جو بھی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، یا صرف الحمدللہ رب العالمین سے شروع کریں. اس کے بعد کیا کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. حضرت فضالہ بن عبید کہتے ہیں ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے. ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، نماز پڑھی اور دعا مانگنے لگا، یا اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، تو نے دعا مانگنے میں جلدی کی. جب نماز پڑھ چکو اور دعا کے لیے بیٹھو تو اللہ کی شایان شان حمد و ثنا کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر اپنے لیے دعا مانگو. فضالہ بن عبید کہتے ہیں ایک دوسرے آدمی نے نماز پڑھی، اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نمازی دعا کر، اب تیری دعا ضرور قبول کی جائے گی. تو کیا طریقہ بتایا گیا کہ اپنی دعا شروع کرنا ہے اللہ کی تعریف کے ساتھ. اللہ آپ کریم ہو، اللہ آپ رحیم ہو، اللہ رب العالمین ہو، آپ ساری کائنات کے مالک ہو، آپ خالق ہو مالک ہو. یا دعا اگر یاد ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد، یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم اور درود شریف. اور پھر اپنی لینگویج میں دعا مانگے. اپنی لینگویج میں ہاتھ اٹھا کے جب نماز کے بعد یا کسی وقت مانگ رہے ہیں تو مانگے، لیکن نماز میں ہے اگر تو سجدے میں کوشش کریں کہ اللہم، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہے ان دعاؤں کو مانگنا ہے. تو ٹھیک ہے، یہ ادب سکھایا گیا. پھر دعا دل جمعی سے، یعنی کیسے کہ پورے یقین کے ساتھ، یعنی آپ کا دل بھی حاضر ہو، خالی زبان سے الفاظ نکل رہے، دل میں خیالات کہیں اور جا رہے، کچھ نہیں. دل سے جو وہ شعر سن چکے ہوں گے نا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو دل سے جو بات نکلے گی نا وہ ضرور اللہ، دل سے نکلے گی تو زبان بھی اس کو ساتھ دے گی، اور پھر آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوں گے اللہ کے لیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کے سے پختہ ارادے کے ساتھ سوال کرے، اور یوں نہ کہیں اللہ اگر آپ چاہیں تو مجھے دے دیں، اگر آپ نہیں چاہیں تو مجھے نہیں. آپ دے سکتے ہو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، آپ قادر ہو، آپ مجھے دے سکتے ہو. بس آپ کی حکمت کے حساب سے، اور یہ بھی ضد نہیں کرنا ہے بس میں جو مانگ رہی ہوں مجھے کیسے بھی مل جائے، بلکہ کیا کہیں اللہ تعالیٰ اگر اس دعا کے قبول ہونے میں میرے لیے خیر ہے تو مجھے یہ چیز دے دیجیے، اگر اس میں میرے لیے خیر نہیں ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دیجیے. دعا مانگتے ہوئے ہمیشہ قبولیت کا مکمل یقین رکھیں، اور دعا پوری یکسوئی، یعنی بالکل اللہ تعالیٰ کے ایسا لگے سامنے اللہ تعالیٰ موجود ہے اور آپ سامنے بیٹھ کے اللہ سے مانگ رہے ہو، یہ یقین کے ساتھ. دعا مانگنے سے قبل اپنے گناہوں کا اعتراف اور اظہار ندامت کرنا، یہ بھی وہ ہے. جیسے کہ یونس علیہ السلام نے اپنا گناہ کا اعتراف کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ آپ کی ذات تو پاک ہے، آپ اکیلے ہو معبود، میں نے بے شک آپ کی نافرمانی کر کے اپنی جان پر ظلم کیا. تو دعا میں یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ہم تو بہت ہی گناہ گار ہیں، اگر آپ ہم کو معاف نہیں کریں تو ہم کہاں جائیں گے، آپ کے سوا کون ہے جو ہماری گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو بخش دیجیے. اس طرح سے بھی پھر اگر کوئی خاص دعا مانگ رہے ہیں تو اس کو 3 مرتبہ دہرانا ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ سے 3 مرتبہ جنت مانگتا ہے اس کے حق میں جنت خود کہتی ہے یا اللہ اسے جنت میں داخل فرما، اور جو شخص 3 مرتبہ آگ سے پناہ مانگتا ہے اس کے حق میں آگ کہتی ہے یا اللہ اس سے آگ سے بچا لے. تو کم از کم دن بھر میں ہمارے پاس ایک وقت تو ایسا ہو کہ جب ہم مانگے اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اگر جنت کا سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، کہ اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو. اور 3 مرتبہ اگر تم کہتے ہو وقینا عذاب النار، یا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ جہنم، جس طرح بھی 3 مرتبہ خاص. اسی طرح کوئی بھی چیز، جیسے کہ ہم اللہم کی دعائیں بہت سی یاد کر چکے دوسرے بیچ میں الحمدللہ. اگر آپ لوگ شریک ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ دعائیں یاد کرتے ہیں تو بہت ہی فائدے کی چیز ہوگی کہ آپ اس کو سمجھ کر یاد کر رہے ہو، اور پھر جیسے مانگتے، جیسے اس میں ہے ایک دعا
اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا وبین معصیتک. اب یہ لمبی دعا ہے، آخر وہ کس پہ ہوتی ہے؟ ربنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. اب اس کو 3 مرتبہ دہرائیں کہ اللہ ہم پر کوئی ایسے شخص کو مسلط نہیں کرنا جو ہم پر رحم نہیں کرے، چاہے وہ گھر میں ہم پر کوئی ظلم کرنے والا ہو، چاہے ہمارے خاندان میں کوئی ظلم کرنے والا ہو، چاہے ہمارے پڑوس میں ہو، چاہے ہمارے محلے میں ہو، چاہے ہمارے جاننے والوں میں سے ہو، چاہے سسرالی رشتے دار ہو، میکے والے ہو، یا کوئی اور ہو جس کا ہم کو ڈر و خوف ہو، یا پوری حکومت کا ڈر اور خوف ہو. 3 مرتبہ اگر ہم مانگتے ربنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ قبول کرتے کہ میرے بندے نے مجھ سے تکرار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز کا جب مانگنا ہوتا تھا خاص تو 3 مرتبہ اس کو دہراتے تھے. پھر کسی دوسرے کے لیے دعا مانگنے والے کو پہلے اپنے لیے دعا مانگنا چاہیے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا دعا میں یاد رکھنا، دعا میں یاد رکھنا، تو سب سے پہلے اپنی دعا جو مجھے چاہیے اس کے لیے. رب اغفر لی، ہم کو انبیاؤں کی دعا میں کیا سکھایا گیا؟ رب اغفر لی ولی والدیہ. انہوں نے کیا مانگا؟ اے اللہ مجھے بخش دیجیے اور میرے والدین کو بھی. تو یہاں پر کیا کیا انہوں نے؟ انبیاء کو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے الفاظ کو اس میں ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. رب اغفر لی ولی والدیہ، مجھے معاف کر دیجئے، میرے والدین کو اور تمام مومن مومنات کو. تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرنا چاہیے. پھر فضول دعائیں نہیں مانگنا چاہیے بلکہ کوئی جامع دعا مانگنا، یعنی ایسی دعا کہ جو اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعائیں پسند فرماتے تھے اور دوسری دعاؤں کو چھوڑ، یعنی ایسی دعا جو یعنی جس میں کوئی معنی ہو، کوئی فائدہ ہو دنیا یا آخرت کا. فضول دعائیں نہیں. پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے کہ ہاتھ اٹھانا کے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اس کی دعا کو رد کرے تو اللہ کو یعنی اللہ تعالیٰ کو شرم محسوس ہوتی ہے. ہاں لیکن ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا مانگنا جائز ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ہاتھ اٹھا کے، یا اس کے علاوہ بھی جیسے ہم لوگ تشہد میں ہوتے ہیں تو ہم وہاں ہاتھ نہیں اٹھاتے، ہم لوگ کیا ہے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں تو ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں ہمارا ہاتھ نہیں اٹھا ہوتا ہے. تو دونوں طرح سے ثابت ہے، ہاتھ اٹھانا بھی اور ہاتھ نہیں اٹھانا بھی. پھر دعا جو اگر اجتماعی مانگی جا رہی ہے تو سننے والوں کو کیا کہنا چاہیے؟ آمین کہنا چاہیے. اور ایک یقین کے معمولی سی چیز، ہم لوگ تو بڑی بڑی چیزیں، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نہیں، اولاد دے دیجئے، میں بے گھر ہوں مجھے گھر دے دیجئے، میری بچوں کی شادی نہیں ہو رہی کروا دیجئے. اللہ تعالیٰ کہ نہیں، چھوٹی سی چیز. صحابہ اکرام کا حال دیکھیں گے کہ جوتی کا تسمہ بھی، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو اپنی ہر ضرورت اللہ سے مانگنی چاہیے، حتیٰ کہ جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے. جوتی کا تسمہ جس سے ہم جوتے کو باندھتے ہیں وہ بھی ٹوٹتا تھا تو وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے یا رب آپ دے دیجیے، اور مانگ کے بیٹھے نہیں رہتے تھے ٹھیک ہے مانگ لیا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی بھیج دیں گے. نہیں، اب جاتے تھے وہ ڈھونڈنے کے لیے، جاتے تھے وہ خریدنے کے لیے، لیکن پہلا خیال جو آتا تھا جس کا اللہ تعالیٰ دلا دیجیے. جیسے مثلا میں کھانا پکا رہی ہوں، کھانا پکاتے ہوئے اللہ تعالیٰ میں نے یہ بنا دیا، اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت اور لذت آپ ہی ڈال سکتے ہیں. تو یہ چیزیں روزانہ روزمرہ ہم اللہ سے تعلق ہمارے ہر کام میں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ میں نے یہ کام کر دیا، جتنی میری استطاعت ہے اللہ تعالیٰ اب اس میں یعنی اس لوگوں کو اس پر راضی کرانا آپ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ اس میں خیر برکت ڈالنا آپ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ لذت ڈالنا آپ کا کام ہے. یہ ساری چیزیں ہم تو چھوٹی سے چھوٹی چیز ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ خالی وہ جائے نماز پر بیٹھ کر ہم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے تبھی دعا قبول. نہیں، آپ کچن میں پکاتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، کسی سے بات کرتے ہوئے، مثلاً یہ کہ کوئی ایسا شخص ہے جس کا فون آیا اور آپ ایک دم چوکنا ہو جائے، ارے باپ رے ہم اس سے کیسے بات کریں گے، پتہ نہیں سب باتوں کا غلط معنی لے گی، اچھی بات بھی کروں گی تو اس کو برا لگے گا. یہ اللہ تعالیٰ سے وہی دعا مانگنے فون اٹھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے حکمت عطا فرمائے کہ میں اس سے کیسے بات کروں. ہر معاملے میں دعا مانگے پہلے اللہ تعالیٰ سے، اتنا کانٹیکٹ رکھے اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اتنا کنیکشن رکھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. پھر سنت یہ ہے کہ دعا کرتے وقت اپنا رخ قبلہ کی طرف ہو. اگر نہیں بھی ہے تو کوئی شرط نہیں ہے، اس کے بغیر بھی مانگی جا سکتی ہے دعا. پھر جیسے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں کو وسیلہ بنا کر، جیسے ہم لوگوں نے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ پہلی جو اسماء اعظم ہے
وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم. یہ مانگ کے پھر اللہ سے، یا پھر وہ جو دعا ہم لوگوں نے اگر جن کو بھی یاد ہو، اللہم انی عبدک ابن عبدک، اس میں بھی دعا ہے اللہ کے ناموں کا، اللہم انی اسألک لک سمیت بہ نفسک وانزلت فی کتابک وعلمت آدم من خلقک. اسی طرح انبیاؤں کی دعاؤں کو آپ دیکھیں گے تو ہر کوئی یعنی اللہ تعالیٰ سے الگ الگ طریقے سے دعا مانگتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں منشن کیا ہے. تو قبولیت کے آداب دیکھ لیے ہم نے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا.